ہر شخص پوچھتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی کتب صاحب کی مسلک کیا ہے. میں جب انہیں کہتا ہوں میری وہی مسلک ہے جو اصحاب کی تھی, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, جو اہل بیت کی تھی, میں اس مسلک سے ہوں. وہ سمجھتی ہیں کہ میں ان کو طنز کر رہا ہوں یا شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں. کسی کو یہ یقین نہیں آتا کہ میں وہ ہونا چاہتا ہوں. اگر میں ہوں نہیں تو میں وہ ہونا چاہتا ہوں جو میرا نبی تھا, جو میرا علی تھا, جو میری سیدہ فاطمہ تھی, جو حسن و حسین تھے, جو ابو بکر تھے, جو عمر تھے, میں وہ ہونا چاہتا ہوں. کسی کو آج یقین نہیں آتا. اس لیے یہ ایجاد کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا یہ بڑا خوبصورت تھا. یہ ایجاد سوچنے کی بات ہے, ہوئے کیوں, یہ کیوں ان کی ضرورت پیش آئی کہ یہ ہوئے. جب آپ ان کے تھیسز میں جائیں گے, یعنی کہ آپ اس کی بقول مرزا علی, انجینئر مرزا علی کے, وہ انجینئرنگ جب آپ اس چیز کی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حائل ہیں اور بہت زیادہ قائم ہیں ان کے پیچھے. ایک, ان کے پاس فنڈنگ بہت زیادہ ہے, پیسہ بہت زیادہ ہے, اور یہ کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اربوں کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری چیز آپ کو جو کامنالٹی میں نظر آئے گی سب کے اندر, وہ ہے ان کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا شخص داخل باہر سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی شخص آئے گا جو ان کے نظریے سے, ان کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوگا, وہی مسلمان ہوگا, وہی طہارت والا, وہی پاک, وہی صاف ہوگا. جب پیسہ, دیکھیے امیر آدمی تو ویسے ہی صحیح ہوتا ہے. جب آپ کے پاس امیر بھی آ گیا اور آپ کے اسکول آف تھاٹ سے بھی آ گیا تو آپ کی تو ایک امپائر بن گئی نا. یہ جتنے ٹخنے سے اوپر, داڑھی والے, لمبے, میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ سارے یونیفارمز ہیں. جس طرح کہ آج آپ موبل لنک کے دفتر میں جائیں تو وہاں کا ڈریس کوڈ ہے کہ جناب خاتون نے ہائی ہیل پہنا ہوگا اور اوپر کا ایک بٹن جو ہے وہ کھلا ہوگا, وہ بٹن ٹوٹل بند نہیں کر سکتی. اسی طرح آدمی جو ہے وہ جمعے کو صرف شلوار قمیص پہنے گا, باقی اس نے فارمل ڈریس کے اندر جرابیں کالی پہننی ہے, جوتے بھی کالے ہوں گے. اسی طرح کیونکہ موبل لنک کے پاس پیسہ بڑا ہے, معافی کے ساتھ یہ نام لے رہا ہوں, کسی بھی کارپوریٹ ورلڈ کے پاس پیسہ بڑا ہے. جب پیسہ اتنا زیادہ آ گیا, ان ریلیجس آپ مسالک کہہ رہے ہیں, میں ان کو کارپوریٹ ورلڈ کہتا ہوں. جب ان کارپوریٹ آفیسز کے پاس, دیوبند آفس کے پاس, بریلوی آفس کے پاس, مدرسے آفس کے پاس, ہر کے پاس پیسہ اتنا آ گیا کہ انہوں نے پھر اپنے یونیفارمز جو ہیں وہ بنانے بھی شروع کر دیے اور اپنی انڈسٹری بھی لگائی. یہ انڈسٹریز ہیں, اور اب پھر اپنے آؤٹ لیٹس بھی بنائے ہیں. یہ صرف مولانا طارق جمیل کے پیچھے نہ پڑے کہ انہوں نے اپنا آؤٹ لیٹ بنا لیا. ساروں کے اپنے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں, جہاں پہ ان کی مسلک کی ٹوپی, ان کی مسلک کی شلوار, ان کی مسلک کی جراب اور ان کی مسلک کی آپ کو دانت صاف کرنے والی مسواک جو ہے وہ ملے گی, اور اس پہ وہ لکھا ہوا ہوگا. سو اٹ ہیز بیکم این انڈسٹری, اور یہ بلینز کی انڈسٹری ہے, بلینز کی انڈسٹری ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں لوگ لڑواتے ہیں آپس میں, ہم تو بہت اچھے اور نیک لوگ ہیں. بالکل سچ بات ہے کہ لوگ ہمیں لڑواتے ہیں, لیکن لڑوانے کے لیے انہوں نے ٹول جو ہے وہ تلوار نہیں استعمال کی, نہ بندوق استعمال کی ہے. انہوں نے وہی مدارس استعمال کیے ہیں, وہی مسالک استعمال کیے ہیں جو کہ انہوں نے فنڈ کر کے آپ کے ملکوں کے اندر تمام ممالک میں بنائے. لیکن اب آپ کہیں کہ جناب صحیح کون ہے غلط کون ہے, میں آپ کو حتمی طور پہ یہ انالیسس کے طور پہ نہیں, فتوے کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی طبعی زندگی میں, یا میں اپنی طبعی زندگی میں, یا ہماری اولاد اپنی طبعی زندگی میں مسالک کو ختم ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتی. بھائی معاملہ ہے زندگی اور موت کا. اگر کووڈ ہو گیا تو موت آ سکتی ہے. اگر زندگی اور موت کا معاملہ ہو اور آپ ایک سپر پاور کے اندر رہ رہے ہو امریکہ میں, تو جلوس تو یہاں بھی نکلتے ہیں کووڈ کے خلاف, ماسک تو یہاں بھی آپ کنیکٹیکٹ کے اندر نہیں پہن رہے, ہسپتال تو آپ کے بھی بھرے ہوئے ہیں. لوگوں کی جہالت کا عالم دنیا جہان میں یہ ہے کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہو تو جو ماسک ہے اس کو بھی پہننا وہ اپنی فریڈم کے خلاف سمجھیں گے. لیکن اب آئیے مذہبی لوگوں کی طرف. مذہبی لوگ اس کو فریڈم کا نام نہیں دیں گے, کیونکہ فریڈم میں تو ان کا ان للہ و انا الیہ راجعون کو تصور بھی نہیں ہے نا کہ کوئی چیز فریڈم کے نام پہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تقوی نہیں ہے اللہ پہ, کہ آپ وائرس کے لیے اگر احتیاط کر رہے ہیں تو آپ کا تقوی نہیں ہے, اس لیے مساجد میں جو نمازیں ہوں گی وہ بغیر ماسک کے ہوں گی. آپ بدلنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں نظریات کو, نظریاتی زندگی بدلنا چاہ رہے ہیں. کوئی اگر بریلوی ہے, دیوبندی ہے, تو وہ ہو پڑا, اپنے عقائد کو صحیح کر لے, اپنے امام سے اپنی کتاب کو کم از کم پڑھ لے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اہل تشیع کو پڑھ لے, اور جو
اہل حدیث ہے اور اللہ کے ولی ہے، وہ حدیث تو پڑھ لے نا. اس نے تو حدیث بھی نہیں پڑھی، کیونکہ اہل تشیع جب مجھ پہ آ کے حملہ کرتے ہیں تو وہ میری ہی کتاب بخاری شریف میں سے مجھے حدیث سناتے ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں سنا سکتا. تو ہم نے تو اپنی جہالت اپنے گھر میں خود پال لی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیسے کی مہر لگانے کے بعد اس پیسے کی مہر کو کہا کہ یہ مذہب کی مہر ہے. وہ پیسے کی مہر کو مذہب کی مہر کہہ کے پھر اب تیسری مہر ہم نے اور ایجاد کی، اور اس میں ظاہر ہے افغانستان نے ہماری بڑی مدد کی. ہم نے لوگوں کو دہشت کی طرف بھیج دیا. ہم نے کہا تم میری نہیں مانو گے تو میں تمہیں ٹارگٹ شوٹ کر دوں گا، تم میری نہیں مانو گے تو میں ٹارگٹ شوٹ سے بھی ایک قدم آگے چلے جاؤں گا، میں سوشل میڈیا پہ تمہیں بدنام کروں گا. اس پہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ایک عیسائی عورت ہے یا ہندو عورت ہے یا غیر مسلمان عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی جان مجھے کلمہ پڑھا دیں. میں کتنا بے وقوف ہو سکتا ہوں یا مجھے ہونا چاہیے کہ میں اس کو سارا تھیسے سمجھاؤں کہ کلمہ قرآن میں نہیں ہے، کلمہ وہاں پر آیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، شیعہ حضرات. میں کیوں کروں گا یہ؟ میں اسے کہوں گا بہن تم واقعی ہونا چاہتی ہو مسلمان، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں؟ اگر میری تسلی ہوگی میں اسے کہوں گا بی بی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، ہو گئی تو مسلمان، ختم. اور وہ بھی خوش، اور وہ رو رو کے پاگل ہو جائے کہ کمال ہو گیا میری زندگی میں مسلمان ہو گئی. اب اس کے بعد کتب صاحب پہ فتویٰ کیا لگتا ہے؟ آپ نے اشہدن والا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ سیدھا سیدھا کیوں پڑھ دیا؟ تو سادگی میں تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ہم وہ کام دوسرے کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دے، وہ لفظ پرناؤنس نہ کرنا چاہے. آپ ایمانداری سے بتائیے، پچھلے 10 سال ہو گئے ہیں میری زبان سے اگر آپ نے کبھی عربی سنی ہو تو میں آپ کو مان جاؤں، میں عربی پڑھتا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ میں ممبر پہ 2 دفعہ سے زیادہ امریکہ میں اور 10 دفعہ سے زیادہ پاکستان میں اس لیے ممبر سے اتار دیا گیا اور ذلیل کر کے باہر نکال دیا گیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صحیح وزن کے ساتھ نہیں پڑھا، وزن کے ساتھ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا یار میں نے تو پڑھا ہی رومن میں ہے، اس لیے میں تو اس کا وزن پیدا نہیں کر سکتا. اب اللہ کی حدیث ان قابل لوگوں تک کون پہنچائے؟ وہ جو اٹک کے پڑھنے والا آدمی تھا رسول کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لوگوں نے جا کے، تب بھی وہ لوگ اس طرح کے موجود تھے، آپ کہہ رہے ہیں تب نہیں تھے، بالکل تھے. ان لوگوں نے جا کے شکایت کی اس شخص کی کہ یا رسول اللہ دیکھیے اس کو روکیے قرآن پڑھنے سے، یہ تو قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ یعنی کہ بے ادبی ہو رہی ہے. اللہ کا نبی آپ دیکھیں، خود میں قربان جاؤں نبی کے، نبی کہتے ہیں تجھے قرآن پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن یہ جو تو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تجھے اللہ اس کا بھی ثواب دے گا. اب اس کو جو ثواب غلط پڑھنے کا، یا غلط کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، اٹکنے کا لفظ ہے، اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس کو اور ثواب دے دیا. لیکن آپ یہ بات کریں کہ رسول کی زندگی میں مسالک نہیں تھی. جاوید بھائی مسالک بالکل تھیں، مساجد نہیں تھی، یہ تیری مسجد یہ میری مسجد بالکل تھی. وہ ذکر تو اللہ نے کر دیا. وہ جو لوگ تھے جو کہ آپ کے ساتھ ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اول صف میں آتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا ان کی مساجد میں نہیں جانا، ان کی مساجد میں نہیں جانا. وہ لوگ کون تھے؟ کریں گے، ہمارے ساتھ کالر ہیں جی.